اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ بارش کا قطرہ سیپ اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سیپ اسے موتی اور سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا کوئی منافق نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا۔ ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا۔ ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں، وہ قطعاً حق نہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زیادہ زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ایک عطا کردہ مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو اسے بھول جایا کرو جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے اس کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر مشکل وقت میں کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔